پاکستان کی وزارت داخلہ نے ایک عجیب بیانیہ جاری کیا، اور وہ یہ کہ اس شہزادے محمد بن سلمان کے دورے پر صرف شیعہ برادری کو اعتراض ہے، اور شیعہ تنظیمیں اور اداروں کا نام بھی انہوں نے اپنے رسمی سرکاری بیانیے کے اندر لکھ کر اعلان کیا، اور اس کو پورے ملک میں بھیجا کہ یہ افراد ہیں، یہ گروہ ہیں. کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں کہ ان کو اعتراض ہے. باقی کسی کو اس ولیعت کے آنے پر کوئی اعتراض کسی پاکستانی کو نہیں ہے، باقی سارا پاکستان راضی ہے. صرف یہ شیعہ برادری، نام لیا شیعہ برادری کا، اور شیعہ برادری کے اندر تنظیموں کا اور اداروں کا. اسے بہت برا مانا گیا، خصوصاً شیعہ جمعیت کی جانب سے اس کا بہت برا مانا گیا کہ یہ نام کیوں آیا، کیوں کہا گیا کہ شیعہ صرف پاکستان میں آل سعود کے مخالف ہیں یا ان کو اعتراض ہے. اور احتجاج بھی ہوا، مذاکرات بھی ہوئے، بات چیت بھی ہوئی شیعہ بعض افراد کی جانب سے، اور تقاضا بھی ہوا کہ حکومت معافی مانگے، وزارت داخلہ معافی مانگے، متعلقہ شخص معافی مانگے. اور انہوں نے اس کی تردید بھی کی، انہوں نے مذمت بھی کی. مثلا بعضوں نے وہ بیانیہ کالعدم قرار نہیں دیا، اس کی سرکاری حیثیت ابھی تک باقی ہے، اسے واپس بھی نہیں لیا. صرف پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ اچھا کام نہیں تھا، دانشمندانہ کام نہیں تھا، دانشورانہ کام نہیں تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا. اس حد تک بیان دیا فقط پریس کانفرنس میں، باقی نہ وہ بیانیہ واپس لیا انہوں نے، اور نہ یہ بیانیہ پاکستان کے خود شیعہ حلقوں میں بہت تشویش کا باعث بنا کہ ہمیں نامزد کیا گیا ہے، نومینیٹ کیا گیا ہے، نمایاں کیا گیا ہے آل سعود کے سامنے کہ یہ شیعہ صرف ان پر دشمن ہیں. اور شیعوں کو لگا کہ گویا ان کی ایک توہین ہوئی ہے یہ بیانیہ دے کر. بعض شیعہ گئے، اس کی تلافی کی کوشش کی ہے، حکومت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم شہزادے کے مخالف نہیں ہیں، مہمان ہیں. اور شیعہ تو وہ قوم ہے کہ جو دوسروں سے زیادہ مہمان پذیر ہیں، مہمان کی زیادہ عزت کرتے ہیں، بلکہ قاتل مہمان ہو تو اور زیادہ عزت کرتے ہیں. بعضوں نے روایات نقل کی ہیں کہ اگر شیعوں کا قاتل ہو، شیعوں کے اماموں کا قاتل ہو، تو اس کی اور زیادہ شیعوں کے ذہنوں میں قدر ہے. بعضوں نے اس طرح کے تاثرات دینے کی کوشش کی ہے. لیکن میری نظر میں یہ اعزاز ہے تشیع کے لیے کہ ایک جانی جنایت کار آتا ہے ایک ملک کے اندر، پوری دنیا میں کھل کے ظلم و جنایت کرنے والا شخص برملا، اور اس ملک میں کوئی ضمیر بولتا نہیں ہے. صحافی کو ملأ عام میں قتل کر کے آتا ہے پاکستان کا کوئی صحافی، اپنے ہم صنف صحافی خاشقجی کی حمایت میں لب تک نہیں کھولتا. وہ بے ضمیر لوگ ہیں. نہیں، یمن میں خون کی ندیاں بہا کر یہ آتا ہے، فرقہ واریت کا بانی ہے، ہر چیز کر کے یہ آتا ہے، اور اس ملک کے اندر کوئی ضمیر ایسا نہیں ہے جو آواز اٹھائے کہ لب سے ہی کہہ دے کہ بھئی نہیں ہے، ہمیں پسند نہیں ہے یہ شخص، یہ دورہ ہم پسند نہیں کرتے. اور اگر چند شیعہ حلقوں سے یہ آواز اٹھی ہے تو یہ تو اعزاز سمجھو اپنے لیے. اور اگر سرکار نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو اعتراض ہے تو مانو کہ ہے، ہمیں اعتراض ہے. ہم اس طرح کے ظلم و بربریت کرنے والے کسی کو بھی، فرض کرو نعوذ باللہ اگر کوئی شیعہ ہو اس طرح کا ظالم، فاسق، فاجر، مجرم شیعہ ہو اور وہ پاکستان آئے، ہم اس کی بھی اسی طرح مذمت کریں گے. یوں نہیں ہے کہ یہ وہابی تفکر رکھنے والا آیا ہے تو شیعہ کو اعتراض ہے، نا، ظلم کے خلاف، ستم کے خلاف. شیعہ وہ پودا ہے جو کربلا سے اگا ہے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام کیا ہے، کس لیے کیا ہے؟ ظلم کے خلاف قیام کیا ہے. اور شیعہ عزاداری کرتا ہے، امام حسین علیہ السلام کا نام لیتا ہے تو یہی سبق سیکھا ہے اس نے. ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ تشیع ہے. اس میں معذرت خواہانہ ضرورت نہیں ہے.
میری نظر میں یہ اہل سنت کی توہین ہوئی ہے. یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ صرف شیعوں کو اعتراض ہے اور کسی کو نہیں ہے، یہ دوسروں کی، غیر شیعہ کی توہین ہوئی ہے. غیر شیعہ احتجاج کریں اس بات کے اوپر کہ آپ نے کیوں ہمیں بے ضمیر سمجھا ہے، ہمیں بھی اعتراض ہے. اس سے تو بیان سے تو یہی تاثر ملتا ہے نا کہ باقی کسی کو کوئی مشکل نہیں ہے، جبکہ ہر پاکستانی معترض ہے. سیاسی جماعتیں معترض ہیں، اس دینی جماعتیں معترض ہیں، عام سیکولر لوگ سارے معترض ہیں، صحافی معترض ہیں، لیکن فضا ایسی ہے کہ اس میں آواز ان کی نہیں اٹھی اور ایسا تاثر دیا گیا کہ پاکستان پورا اس کے استقبال کے لیے اور جشن مسرت میں شامل ہے. یہ دورہ ہو گیا، وعدہ دے گئے آ کر ان کو کہ ہم اس دگرگون اور بہت ہی بدحال معیشت کو سہارا دیں گے، 20 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے. عملاً اس سرمایہ کاری کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا، صرف بات ہوئی ہے، بیان ہوا ہے، اور اس بیان پر اتنی دھمال پاکستان کے اندر ہے. اور یہ سرمایہ کاری ہونی بھی نہیں ہے، نہیں ہوگی، چونکہ یہ سرمایہ کاری نہیں تھی، یہ در حقیقت ایک بڑے نقشے کی تیاری کے لیے یہ بولی تھی. بولی لگائی اس نے، نہ کہ سرمایہ کاری کی ہے، پاکستان کی بولی لگائی ہے اس نے کہ اگر آپ اس شہزادے کی اگلی حکمت عملی کے متفق ہو جاؤ تو آپ کو 20 ارب تک ملیں گے، یا 20 ارب کی ہم سرمایہ کاری کریں گے. اب اس کے بدلے میں یہ چاہتا کیا ہے؟ ایک بہت واضح سی بات جو اس نے پہلے سے اعلان کی ہوئی تھی اور ابھی اس وقت عملی ہو رہی ہے، اور اس میں پاکستان کو ملوث کرنے کی بہت ہی منحوس کوششیں کی جا رہی ہیں. پاکستان گھیراؤ میں ہے، ان سازشوں کے حصار میں آیا ہوا ہے پاکستان ہر طرف سے. ایک طرف سے بھارت جنگی جنون پاکستان کے خلاف بنا رہا ہے. جس دن ادھر حملہ ہوا اسی دن ایران کے اندر سپاہ پاسداران کی بس پر حملہ ہوا اور انہوں نے کھل کے پاکستان پہ ڈال دیا. پہلی دفعہ ہے کہ ایرانیوں نے کھل کے پاکستان کی حکومت کا نام لیا اور کہا کہ انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے. ان کو پاکستان نے تردید کی ہے کہ ہم نے پناہ نہیں دی ہوئی دہشت گردوں کو، لیکن ایرانی کمانڈروں نے کھل کے نام لیا اور دھمکی بھی دی کہ ہم اس کی تلافی کریں گے. یعنی ایک طرف سے یہ اشتعال انگیزی ایسے عناصر ہیں جو پاکستان کو مسائل میں زیادہ ملوث کرنے کے لیے یہ سب سازشیں کر رہے ہیں. ایسے عناصر جو پاکستان سے تھے یا تعلق ہے ان کا، انہیں ایران میں کارروائی ان سے کروا کے پاکستان کے لیے ایک نئی مشکل کھڑی کرنا. اسی طرح اور سیاسی محاذوں پر پاکستان کو اس آہستہ آہستہ اس جال کے اندر لانا، مشکلات میں گھری ہوئی قوم اور ملک، اس کو مشکلات سے نکلنے کے وعدے دینا اور ان وعدوں کے بدلے میں اس کو مشکلات میں مزید پھینکنا، اس میں جھونکنا، یہ خطرناک ہے. بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ یمن کی جنگ کے لیے سعودیہ چاہتا ہے پاکستان کو آمادہ کرے اور اپنا ساتھی بنائے. یمن کی جنگ میں خوب پاکستان جس حد تک ان کا حامی ہے یا کر رہا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوگا، لیکن ایک نئی جنگ جس کے نقشے خطے میں منڈلا رہے ہیں اور جس کے لیے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ افغانستان کو تیار کیا جا رہا ہے. افغان